اللہ تعالیٰ نے آپ کو دائی بنا کر کے بھیجا کہ جو اللہ کے بے طلب بندے ہیں، اللہ کو نہیں جانتے، نبی کو نہیں جانتے، آخرت کو نہیں جانتے، جاہل ہے، ان میں جا کر کے آپ ان کو اللہ کا تعارف کرائیں. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، کہ ایک چادر اوڑھنے والے آپ اٹھیں اور اٹھ کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور لوگوں کو اللہ کی بڑائی سمجھائیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں تمہارے پیدا کرنے والے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلا کام دیا گیا دعوت کا، کہ بے طلب بندوں میں بے غرض بن کر آپ پھریں اور پھر کر کے ان کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرائیں کہ اللہ کتنے بڑے ہیں اور اللہ کی صفات کتنے بڑے ہیں، اللہ کی شانیں کیا ہے، یہ آپ انسانوں کو تعارف کرائیں. دوسری بات، انسانوں کو یہ سمجھائے کہ اتنے بڑے اللہ کو اپنے ساتھ لینے کا کیا راستہ ہے. اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ ملک و مال کا نہیں ہے، ڈگری اور عہدوں کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ اللہ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور نافرمانی سے بچنا ہے. اس لیے ان کو وعدے اور وعید سنائیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کریں گے تو یہ نفع ہوگا، حکم توڑیں گے تو یہ نقصان ہوگا. یہ دو باتیں ہوئی. تیسری بات، انسانوں کو یہ سمجھاؤ کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کر لو گے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ گے تو اللہ تمہاری آخرت بنا دیں گے. جو تمہاری آخرت اصل زندگی ہے، جہاں خرب سال تک تم کو رہنا ہے، کبھی تمہاری زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ اصل تمہاری زندگی ہے. یہ انسانوں کو سمجھاؤ. اس لیے سارے نبی سب سے پہلے دعوت کے ساتھ ان کی بعثت ہوتی ہے، اور دعوت میں یہ تین بنیادیں ہیں: توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے. اللہ سمجھانا، حکموں پر چلنے کا نفع، بے حکمی کا نقصان سمجھانا، اور آخرت سمجھانا. یہ پہلی بنیاد ہے دعوت کی. دوسرا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے ساتھ بھی بھیجا. آپ فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے. تو دعوت کے راستے سے آدمی میں طلب پیدا ہوگی، اب اس کو دینے کا راستہ تعلیم کا ہے. اس کو تعلیم کے حلقوں میں بٹھا کر کے اللہ کے حکموں سے زندگی بننے کا یقین پیدا کرنے کے لیے اتنا سناؤ کہ یقین بن جائے کہ زندگی ملک و مال سے نہیں بنے گی، حکم پر عمل کرنے سے بنے گی. اور حکم توڑنے کے راستے سے زندگی اجڑے گی، یقین بن جائے. اس کے لیے دوسرا عمل آپ کو دیا گیا، وہ تعلیم دی گئی کہ آپ کو اللہ نے داعی اور معلم بنا کر کے دنیا میں بھیجا. تیسرا، آپ کو حکم دیا گیا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے، رات کو آپ ہمارے سامنے کھڑے رہیں، آدھی رات، کچھ زیادہ کچھ کم، ہمارے سامنے کھڑے رہیں، ہماری عبادت میں لگے اور ہماری رحمت کو اللہ کے بندوں کی طرف متوجہ کرانے میں لگے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرا عمل جو دیا گیا وہ ذکر اور عبادت کا دیا گیا کہ اللہ کا ذکر اتنا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اطاعت زندہ ہو جائے اپنے میں اور امت میں. اور عبادت کی اتنی کثرت کرے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جائے. تو ذکر اور عبادت، اور یہ ذکر کہتے ہیں عمل کو، کہ جو آپ نے سنا ہے اس پر عمل کیا تو ذکر ہو گیا. فرمایا کل مطیع ذاکر، فرمایا جو اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے. جو سنا ہے اپنے تعلیم کے حلقے میں اس پر عمل کرنا ذکر ہے. ایک آدمی راستہ چل رہا ہے اور آنکھیں اپنی نیچے کر کے چل رہا ہے تو ذاکر ہے. ایک آدمی کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور حرام دیکھ رہا ہے تو یہ غافل ہے. ذکر کی حقیقت کیا ہے؟ اطاعت ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ذکر اور عبادت کے ساتھ بھیجا اور آپ کو اللہ نے اخلاق کے ساتھ بھیجا. آپ فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ اللہ نے میری بعثت اس لیے بھی کی ہے کہ میں انسانوں کو یہ سمجھاؤں کہ اخلاق کی بلندی کس کو کہتے ہیں. اس لیے کہ پوری دنیا اغراض سے بھری ہوئی تھی، اخلاق کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا. تو آپ نے اخلاق کی بلندی انسانوں کو سمجھائی کہ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، مارنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، برا بھلا کہنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وہ بلندی عطا فرمائی کہ اللہ نے قرآن میں آپ کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ کو تو ہم نے بہت بڑے اخلاق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر اور عبادت اور اخلاق اس کے ساتھ بھیجا. آپ ان اعمال میں لگتے ہوئے آپ نے امت کے ہر فرد کو ان اعمال نبوت میں لگایا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر ایمان والے میں 3 چیزیں ایک ساتھ پائی جاتی تھی: دعوت، علم اور ذکر. دعوت، علم اور عمل. کس کے ساتھ؟ کچھ لینے کے ساتھ نہیں، لگانے کے ساتھ. خدمت کرتے ہوئے، اخلاق کے ساتھ لوگوں کو لگاتے ہوئے ان اعمال میں لگیں گے. اور ان اعمال میں پوری امت کو لگایا گیا، اور اس کے لگنے اور لگانے کے لیے 2 میدان تجویز کیے امت کے لیے. ایک میدان نقل و حرکت کا، ایک میدان مقامی محنت کا. ایک ہجرت سے مشابہ ہے، ایک نصرت سے مشابہ ہے. اور آپ نے 2 ہی جماعت بنائی، تیسری کوئی جماعت نہیں ہے. یا تو مہاجرین ہے یا انصار ہے. اور قیامت تک اللہ کی رضا مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہے، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اور میں سابقین اولین مہاجر اور انصار میں کی، اور جو ان کے پیچھے پیچھے اخلاص کے ساتھ میں چلا، اور میں اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا، اور پیچھے چلنے والوں سے بھی اللہ راضی ہو. میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے بہت عظیم محنت سے ہمیں نوازا ہے. یہ وہ عظیم محنت ہے کہ جس محنت کے ذریعے دنیا کے تمام انسانوں کا دلوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا. جب اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے، پھر کیا پریشانی، پھر کیا مشکل حالات، پھر کوئی بھی پریشانی انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتی. کوئی بھی مشکل حالات انسانی زندگی پر اثر انداز نہیں ہو سکتے جب تعلق اللہ کے ساتھ بنا ہو. اللہ کے ساتھ تعلق بننے سے دعائیں قبول ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، بے برکتی ختم ہو جائے گی. دوستو، امید ہے کہ آج کے اس بیان سے آپ کو کچھ نہ جاننے کو ملا ہوگا. ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.